بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے، اور ارباب محمد طاہر صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک اشتہاری کی جانب سے، یہ وہ اشتہاری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف گواہ بن کے بھی آیا تھا، اور عمران خان کی جو توشہ خانہ کی گھڑی خریدنے کا بھی جو ان کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا، وہ خود اشتہاری نکلا، اور پھر اشتہاری ہوتے ہوئے عمران خان کے ساتھیوں کے خلاف ایک مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ 2 مقدمات تھے، اور اب عدالت نے کہا کہ بھئی ایک اشتہاری بندہ نہ پاکستان کبھی آیا، وہ آ کے مقدمہ کیسے درج کروا سکتا ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا بچ گئی ہے جس کی درخواست پر آپ مقدمات درج کر رہے ہیں، جو خود اشتہاری ہے؟ یہ وہ اشتہاری ہے جس نے عمران خان کے خلاف الزامات لگائے کہ وہ جو توشہ خانہ والی گھڑی تھی وہ میں نے خریدی ہے۔ اس اشتہاری کے مقدمات کو بھی خارج کر دیا ہے، اور جو اشتہاری کی درخواستوں پر مقدمات درج کرنے والے پولیس کے لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر جو سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کم عمر بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کم عمر بچیوں کی شادیوں کا، اور یہ آئے روز ایسے معاملات ہماری عدالتوں میں آتے رہتے ہیں، اور چونکہ جو ہمارا شریعہ لاء ہے اس میں اگر 14 سال کی بچی ہے اور 16 سال کا بچہ ہے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا قانون ہے، جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1929-30 کا، اس میں اور پھر سندھ میں تو جو انہوں نے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں تبدیلی کی تھی، اس کے تحت دونوں کا بالغ ہونا ضروری ہے، 18 سال، جبکہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1929-30 کا، جو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں اپلیکیبل ہے، اس میں 16 سال منیمم ایج ہونی چاہیے لڑکی کی اور 18 سال لڑکے کی۔ لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ بہت چھوٹی عمر کے بچوں کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے بچپن میں ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو رخصتی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہ لینڈ مارک ججمنٹ سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کم عمر بچیوں کی شادیوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قانون پر سختی سے عمل درآمد اور چیئرمین یونین کونسل کو کم عمر بچیوں کے نکاح نامے منسوخ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈائریکٹ حکم دے دیا ہے کہ آپ کو کسی عدالتی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے پورے پنجاب میں تمام یونین کونسل کے چیئرمینوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ کوئی نکاح ایسا آپ کے سامنے آتا ہے جس میں بچی کی عمر کم ہے، قانون کے مطابق اس کی عمر پوری نہیں ہے، تو آپ اس نکاح کو خود ہی منسوخ کر دیں۔ اس نکاح کو ضرورت ہی نہیں ہے منسوخ کروانے کی، آپ خود منسوخ کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے رمضانہ بی بی کی درخواست پر عبوری تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے کم عمر بچیوں کی شادیوں سے متعلق بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کم عمر بچیوں کی شادیوں سے متعلق قانون پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کی سربراہی میں عمل درآمد کے حوالے سے اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی قائم کر دی، اور حکم دیا کہ کمیٹی کا پہلا اجلاس 4 مارچ کو طلب کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں لکھا کہ کمیٹی میں IG پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شرکت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ چیئرمین یونین کونسل فوری طور پر کم عمر بچیوں کا نکاح منسوخ کرے۔ عدالت نے حکم نامے میں لکھا کہ اگر کوئی کم عمر شادی رجسٹرڈ ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اگر کوئی کم عمر بچی کی شادی رجسٹر ہوئی تو اس نکاح خان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، گواہوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل محکمہ بلدیات اس حوالے سے اپنی تجاویز دے کہ جس کے تحت اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل کی سطح پر ہر ماہ یونین کونسل کا ریکارڈ چیک کرے، اور وہ ریکارڈ ان کو فراہم کیا جائے، اور وہ دیکھے کہ کیا کسی کم عمر بچی کی شادی رجسٹرڈ تو نہیں ہوئی۔ عدالت کے مطابق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کم عمر بچیوں کی شادی سے متعلق کیسز کے چلان کے حوالے سے رپورٹس پیش کی، اور بتایا کہ متعلقہ ایشو کو دیکھتے ہوئے چالان کی تیاریوں کے حوالے سے سہولت سینٹر قائم کر دیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا تدارک ضروری ہے، اور 4 مارچ کو میٹنگ میں لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ بھی شریک ہوں، اور تازہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے کم عمری میں شادی کروانے پر حریم کو بیان کی روشنی میں اپنی خالہ کے ساتھ بھیج دیا،
اور ان کو جو شادی تھی وہ ان کی ختم کر دی اور ان کی خالہ کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ بچی نے بیان بھی دے دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دعا زہرا کیس ہمارے سامنے ایک بڑی مثال ہے، کراچی کی بچی تھی اور وہ اکاڑا میں اس کو لے آئے اور اس کے جو والد تھے، اچھا بچی نے 2-3 دفعہ بیان بھی دے دیا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن ان کے جو والدین تھے وہ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، بچی کو انہوں نے چونکہ بچی کی تو ابھی سوچ سمجھ کی عمر ہی نہیں ہے، اس کو تو بہکا کے اور اس کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر کے یہ انہوں نے شادی کی ہے۔ کچھ ٹائم گزرا اور جب جو دوسری فیملی تھی جہاں بچی گئی اور ان کا اصل جو چہرہ تھا وہ سامنے آنا شروع ہوا تو بچی واپس پلٹ گئی، اور وہ ابھی حال ہی میں بچی نے اپنی کلاس میں کوئی میڈل بھی حاصل کیا ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر۔ تو وہ والدین نے ان کو تسلیم کیا، نہ صرف تسلیم کیا بلکہ والدین نے پوری جنگ لڑی اپنی بچی کو سیکیور کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کم عمر بچیوں کی شادیوں کے معاملات ہیں، اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی ضروری ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں ترمیم کی جائیں، اور کم از کم سندھ کی طرح ترمیم ہو جائے جیسے سندھ میں 18 سال کی بچی اور 18 سال کا بچہ، چونکہ ہمارے ہاں شریعہ لاء اپلیکیبل نہیں ہے، پاکستان میں شریعہ لاء اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئے روز مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ جو کم عمر شادی ہے وہ زیادہ تر ہو رہی ہے جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے ہیں، ان میں فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہوتی یا شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر جس حساب سے شادیاں ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کے ڈیورس ہو رہے ہیں، اور عدالتوں میں خلا کے کیسز کا بھی انبار لگا ہوا ہے، اور یہ شادیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اس کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور اپنے بچوں کو محفوظ کریں۔ دوسری جانب صنم جاوید کی درخواست ضمانت تھی، اور صنم جاوید باقی مقدمات میں رہا ہو چکی ہیں، صرف ایک مقدمہ ہے جس میں صنم جاوید کو، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس مقدمے میں صنم جاوید کے وکیل کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا ہے، وہ رات کے 9 مئی کی رات 10-11 بجے کا وقوع ہے، اور ان کے کاغذوں کے مطابق، ان کی دستاویزات کے مطابق صنم جاوید 9 مئی کی شام کو گرفتار ہو چکی تھی۔ تو پھر وہ رات کو حراست سے کیسے جا کے کوئی اوفینس کر سکتی ہیں؟ یہ ان کے وکلاء کا عدالت میں بیان تھا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ عدالت میں پیش پھر نہ کیا گیا۔ عدالت نے مزید سماعت 6 مارچ تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ صنم جاوید 9 مئی کو ریاست مخالف سازش کا حصہ ہے۔ ملزمہ نے پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مل کر جلاؤ گھراؤ کرایا۔ صنم جاوید کے وکیل شکیل پاشا ایڈوکیٹ نے دلائل مکمل کیے ہوئے ہیں، ان کے دلائل کافی ٹائم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ وکیل صنم جاوید نے کہا کہ صنم جاوید کو ہر ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جس مقدمہ میں اب گرفتار کیا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ عدالتی فیصلوں کے مطابق بھی خاتون کو ضمانت جلد ملنی چاہیے۔ ملزمہ صنم جاوید کی 9 مئی کے 6 مقدمات میں پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہماری ضمانت منظور کریں۔ عدالت نے ریکارڈ نہیں آیا، ریکارڈ نہ آنے کے بعد عدالت نے ڈائریکٹ 6 مارچ کی تاریخ فرمائی ہے، اور عدالت اب 6 مارچ کو اس درخواست پر سماعت کرے گی۔ دوسری طرف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا، 16 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ یہ 2 مقدمات تھے۔ ایک مقدمے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف آئی آر خارج کر دی، جو عمر فاروق ظہور کی جانب سے تھی۔ اب دوسری ایف آئی آر بھی خارج کر دی، دونوں مقدمات خارج کر دیے، لیکن ساتھ عدالت نے ایکشن بھی لے لیا ہے۔ عمر فاروق ظہور وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو عمران خان کی جو توشہ خانہ کی گھڑی تھی وہ میں نے خریدی، اور اس نے پھر وہ اس کی مالیت بھی بتائی اور الزامات، اور زلفی بخاری اور باقی لوگوں کو اس میں انوالو کیا تھا۔ وہ بیرون ملک ہے اور وہ خود کئی مقدمات میں اشتہاری ہے، اور اشتہاری ہونے کے باوجود وہ پیش نہیں ہوا۔ توشہ خانہ گھڑی خریدنے کا دعویٰ کرنے والے عمر فاروق کی مدعیت میں درج 2 مقدمات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اشتہاری ملزم کی مدعیت میں 2 مقدمے درج کرنے کا اسلام آباد پولیس کا عجیب کارنامہ عدالت میں سامنے آیا۔ ایف آئی اے نے، عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا کہ اس کے اوپر تحقیق کر کے، انکوائری کر کے بتائیں۔ ایف آئی اے نے انکوائری کر کے عدالت کو بتایا، اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ ملزم عمر فاروق ظہور خود اشتہاری ہے، بیرون ملک سے وہ پاکستان آیا ہی نہیں ہے، بیرون ملک سے وہ پاکستان
آیا ہی نہیں ہے اور وہ خود اشتہاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کو تحقیقات کر کے ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ IG 2 ماہ میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کی درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ اس میں شہزاد اکبر کو، اداکارہ صوفیہ مرزا کو، سابق DG FI جو PTI کے دور میں تھے ثناء اللہ عباسی کے خلاف مقدمات خارج کر دیے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ لاہور مقدمے کے اشتہاری عمر فاروق ظہور نے اگر اسلام آباد تھانہ آ کر کمپلینٹ دائر کی ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر وہ لاہور کے کسی مقدمے میں اشتہاری ہے اور وہ اسلام آباد کے تھانے میں آ کے FIR درج کروانے آیا ہے تو اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ FIR کے مطابق عمر فاروق ظہور نے تھانے آ کر کمپلینٹ دائر کی ہے۔ FIR میں لکھا گیا کہ وہ تھانے آیا اور اپنی کمپلینٹ درج کروائی، جو ایک فارمیلٹی کا بیان ہوتا ہے یا کاپی پیسٹ ہوتی ہے وہ لکھا، جبکہ FIA کی رپورٹ کے مطابق عمر فاروق اشتہاری ہے، بیرون ملک سے پاکستان آیا ہی نہیں ہے۔ اگر عمر فاروق ظہور بیرون ملک ہے تو کس نے عمر فاروق بن کر کمپلینٹ دائر کروائی؟ تحقیقات کریں، تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک ہی جرم کے 2 مقدمات کیسے درج ہوئے یہ بھی تحقیقات کریں۔ لاہور کے مقدمے میں جو الزامات عمر فاروق پر تھے ان کا جواب ملزم عدالت کے سامنے دے سکتا ہے۔ لاہور مقدمے میں لگے الزامات پر عدالت جواب دینے کی بجائے اسلام آباد میں مقدمہ درج کرنا اختیار سے تجاوز سمجھتی ہے۔ جس مقدمے کا اشتہاری ہے انہی الزامات کے خلاف دوسری جگہ مقدمات درج کرنے سے نیا فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ عدالت نے IG کو انچارج پولیس اسٹیشن جو SHO سیکریٹریٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کر کے کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ انچارج پولیس اسٹیشن سیکریٹریٹ نے کیسز اندراج میں غیر معمولی دلچسپی لی۔ اختیارات سے تجاوز کا یہ کلاسک کیس ہے۔ تحقیقات کریں، کارروائی کریں اور رپورٹ جمع کروائیں۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے فیصلہ جاری کیا ہے کہ ایک بندہ جو اشتہاری تھا وہ تھانے میں آ کر کس طریقے سے مقدمہ درج کروا سکتا ہے اور کس طریقے سے یہ ساری کارروائی کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا رپورٹ سامنے آتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔